شابوں میں علی بوازی بلند سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، اللہم کل ولیک الحجت القسم له الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولی وآخذ وقائد وناصر ودلیل ومن حتى تسقطه أرزقك وتمتعه فيها دنيا لا بيدي مظهر اللجام بذكار لك الأمان كل هم وهم سيجلي بيدي اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم صلاة والسلام على اسمه محمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث ابن الرسول والذي قال له في شانه ضربة ودي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أطاعكم الرسول فخذوا صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائیں دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین
اور دشمنان حرمت سادات کو خدا نیست و نابود فرمائے، خدا انہیں اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرمائے، وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے، تمام با عقیدہ علماء بالخصوص آقا موسوی کا سایہ خدا تا ظہور حضرت حجت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے نہیں ہے، ہمارے پردے والے وارث کا جب ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے کہ درود کی تلاوت بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتی ہے، اس لیے سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس رضا خانے میں پہلی دفعہ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، کیونکہ آپ کی روح سے میری روح اس دن سے آشنا ہے جس دن سے دونوں نے عالم ارواح میں مل کے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا۔ چونکہ یہاں حاضری پہلی دفعہ ہو رہی ہے اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مجھے 10 بجے مدین منبر لینا تھا، یہاں کے احباب تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے۔ اکثر اگر کوئی خطیب کہیں پہلی دفعہ حاضری کے لیے جائے تو 10 منٹ سامعین اس خطیب کا امتحان لیتے ہیں، 10 منٹ پھر خطیب سامعین کا امتحان لیتا ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی 20 سے 25 منٹ، اب اگر وہ بھی ہم امتحان میں گزار دیں گے تو پھر پڑھنے کا وقت نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ تو اگر آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے تو تھوڑے وقت میں جامع حاضری کی جا سکتی ہے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جہاں نجس زبانیں یزید کی حمایت میں بول رہی ہیں، وہاں خدا نے ہمیں زبان وہ دی ہے جس زبان سے یا ہم نے نبی کی نعت پڑھی ہے یا حسین کا نوحہ پڑھا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، جو ساتھ دے سکتے ہیں یقیناً میں اس عقیدے کا ہوں کہ جہاں اس گھر کا ذکر شروع کر دیا جائے وہاں جو سننے والے نظر آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جوان تنظیمی ساتھیوں کا حکم تھا، عزاداروں کا حکم تھا، حاضر ہو گیا، وہاں حاضری کے لیے نہ پہنچنا ہوتا تو شاید تفصیل سے ڈیوٹی ہو جاتی۔ اگر آپ ہم سفر ہو جائیں گے تو مختصر وقت میں جامع حاضری کرنے کا ہنر مشہد کے سلطان نے عطا کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں، میں نے کہا جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں زبان وہ دی ہے جس سے ہم نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ زبان تو خدا نے سب کو دی ہے، لیکن خدا کا شکر اس نعمت پہ کہ باقیوں کی زبان صرف رسول اللہ پہ رک جاتی ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، جو ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، ورنہ آپ جی بھر کے امتحان لیتے اور میں جی بھر کے امتحان دینے کے لیے آمادہ تھا۔ جتنا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ کم ہے، اور ان دنوں میں جہاں ملکی حالات 11 محرم کے بعد سے لے کے ہر جوان کے ذہن میں جو سوشل میڈیا چلا لیتا ہے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے شیعہ سنی مسلمان کے پاکستان میں امن کی فضا برقرار رہے، پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلے۔ ہر حکومت کی یہی کوشش ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ہر یہی چاہتا ہے، ہر حکومت کا فرد کہ پاکستان میں امن کی فضا رہے، فرقہ واریت نہ پھیلے۔ تو چلیں میں الوداعی اس مجلس میں حسین کی مجلس سے آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے ربیع الاول کے آغاز سے لے کے ہر جگہ جملہ کہا ہے اور اختتام تک ہر مجلس میں کہتا رہوں گا۔ میں نے کہا حسین کی مجلس سے ایک فارمولہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایک پابندی آپ ہم پہ لگائیں، ہم خندہ پیشانی سے تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ہم پورا سال اپنے منبر سے صرف مصطفیٰ کے فضائل پڑھیں گے۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگر شیعہ سنی مسلمان خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا، اس پہ آپ کتاب نہیں، مجھے ہر عزادار کی تائید چاہیے۔ یقیناً میری آواز
جا رہی ہوگی، کوئی میرا سنی بھائی مجلس میں آیا ہوگا، نہیں تو کل وہاں تک پہنچائیے گا کہ حسین کی مجلس سے یہ پیغام لے کے آئے ہیں، ہم پورا سال اپنے منبر سے صرف حسین کے نام کی عزت پڑھیں، آپ باقیوں کو بھی پابند کریں کہ وہ بھی پورا سال اپنے منبر سے صرف نبی کی عزت پڑھیں، میں بھی پورا سال صرف مصطفیٰ پڑھوں گا، دنیا بھی پورا سال صرف مصطفیٰ پڑھے۔ ایک پابندی میں اپنے جوان سے اٹھاتا ہوں، وہ سنی کی تقریر بھی سنے گا، وہ دیوبندی کا لیکچر بھی سنے گا، وہ آپ کے ہاں کے عظمت مصطفیٰ سنے گا، یہ پابندی آپ اپنے جوان سے بھی اٹھائیں، وہ میری مجلس میں آ کے مجھ سے مصطفیٰ سنے، پورا سال آپ بھی نبی پڑھیں، پورا سال ہم بھی مصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ میں تھوڑی یہاں رہا ہوں لیکن صرف ان بندوں کے لیے گفتگو تھوڑی ہے، آج کل جملہ ایک پک کے ساتھ نہ جانے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا ہے، اپنے بھی سنیں گے دوسرے بھی سنیں گے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پورا سال آپ بھی نبی پڑھیں، پورا سال ہم بھی نبی پڑھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم نبی سردار کے بابا کا ذکر بھی کریں گے۔ میں نے پہلے کہا جوانوں کی تائید چاہیے مجھے، ہم مصطفیٰ سردار کے بابا کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کی والدہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کو لوریاں سنانے والے ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کو ماں بن کے پالنے والی فاطمہ بنت اسد کا ذکر بھی کریں گے۔ میں نے کہا جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی عزت بھی بتائیں گے جس نے نبی پہ اپنا پورا مال خرچ کر دیا تھا۔ میں نے کہا جب تو ہمارے منبر سے مصطفیٰ سنے گا نا پھر ہم تجھے اشیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے زبیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے ہجرت کا بستر بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خیبر کا مرد بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے، ہم تجھے نبی کا علم بھی دکھائیں گے، ہم تجھے نبی کے وفادار بھی بتائیں گے، ہم تجھے محمد کے خدار بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا جب ہم سے نبی سنے گا ہم تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے بلایا کسے تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے محفل سے نکالا کیا۔ علامت و شاد و آباد ہے۔ ایک بات ابتدا میں کروں، میرے ساتھ آپ میری سوچ سے زیادہ بیدار ہے، سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اتنے خریدار ملیں گے کہ میرے ساتھ نہ بول کے آپ کا گزارا ہو جائے، علی کا نام لیے بغیر گزارا نہیں، اور پھر علی بادشاہ کے نام کا ایک اپنا پروٹوکول ہے۔ اب کوئی نعرہ شرما کے لے رہا ہے، میرے بھائی خدا نے آپ کو علی جیسا شہنشاہ دیا، ہم پوری زندگی شکر کے سجدے میں پڑے رہے نا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ علی سے لے کے سرکار قائم تک ہم کسی بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کسی شہنشاہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس نہیں۔ اس لیے جس کو ضرورت ہے علی کی وہ ایک ہی نعرہ لگائے، لیکن با جماعت مل کے حیدری زندہ باد، علی کے شیعہ سائن کے ماتھے میں زندہ باد۔ ہم سے سو پورا سال آپ بھی نبی سناتے، ہم بھی نبی سناتے، لیکن پورا سال مصطفیٰ سنانے کے بعد نہ اختیار مجھے کہ میں کسی جوان کو مشورہ دوں، نہ اختیار آپ کو دوں گا کہ آپ کسی جوان کو مشورہ دیں، بس پورا سال آپ بھی مصطفیٰ پڑھیں، ہم بھی مصطفیٰ پڑھتے ہیں، پھر فیصلہ شیعہ سنی جوان پہ چھوڑ دیں گے، اسے جس گھر کا نبی اچھا لگے گا اس گھر میں۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد ہے، یکجا ہو جاتے نبی میں، اور ربیع الاول میں بھی اگر یکجا ہو اور ہاتھ اٹھا کے نبی سے دو دعائیں مانگتا، دو امیدیں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مصطفیٰ سے۔ پہلی امید ہر مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دل میں 5 دفعہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، جہاں میدان حشر میں ہر کوئی پیاس سے بلک رہا ہوگا
وہاں آپ مجھے کوثر پلائیے گا۔ دوسری دعا ہر مسلمان، یہ آپ جو کلمہ پڑھے نا وہ میری بات کی تائید کرے گا، دوسری امید جو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان مصطفیٰ سے لگائے ہوئے، یا رسول اللہ جہاں حشر کے میدان میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، وہاں آپ میری شفاعت کیجئے گا۔ یہ دو امیدیں ہر مسلمان نبی سے لگائے ہوئے ہیں، ایک آپ مجھے کوثر پلائیے گا، دوسرا آپ میری شفاعت کیجئے گا۔ میں نے کہا مسلمان اب تو مجلس سے دور ہے تو نقصان تو تجھے اسی وجہ سے ہے۔ میں تجھے بتاؤں، جب نبی نے بطول کی حویلی میں ایک چادر کے نیچے جلسہ سجایا تھا، اتنے میں جب نبی کے بڑے فرزند حسن بادشاہ آئے تھے اور نبی کو کیا تھا سلام، مصطفیٰ نے جواب میں کہا تھا علیک السلام یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک حسن آپ پہ بھی میرا سلام ہے۔ کچھ دیر کے بعد حسین آئے تھے، حسین نے بھی سلام کیا تھا، نبی نے کہا تھا علیک السلام یا شافع امتی، اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین میرا بھی سلام ہے۔ ہر مسلمان نبی سے دو دعائیں مانگتا ہے، ایک مجھے کوثر چاہیے، دوسرا مجھے شفاعت چاہیے۔ نبی نے بتایا کوثر کا مالک حسن ہے، شفاعت کا مالک حسین ہے۔ نبی نے فیصلہ دے دیا کہ اگر کوثر چاہیے تو حسن کا نام تھام لو، اگر شفاعت چاہیے تو حسین کے دروازے۔ مصطفیٰ کی باتیں کرنے والے میرے بھائی، تو نے سیرت پڑھی کہاں؟ میں گزر رہا تھا، آپ نے نعرہ لگایا تو ایک صحابی کی زبان سے پڑھا ہوا قصیدہ یاد آ گیا۔ چل ایک مصرع اس کا سنیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں سر میں قصیدہ نہیں پڑھا، لیکن مصرع میں وزن بڑھا ہوگا، آپ کو لطف آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی گزرے، شیعہ سنی دونوں کے ہاں بڑے معتبر، صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی فرماتے ہیں جسے داؤد کے لہن میں زبور سننے کا شوق ہو وہ میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے قرآن کی تلاوت۔ اتنا بڑا سریلا رسول اللہ کا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتا ہے۔ میں اسی روایت کو کھول کے پڑھوں تو آدھا گھنٹہ اس میں لے لیا جائے گا، لیکن مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس، میں مختصر کر کے 2 منٹ کے اندر یہ روایت سنا کے 2 جملے اور آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن نبی کونین کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بندہ خدا کا محبوب کب بنتا ہے؟ یہ خدا اپنے بندے سے محبت کب کرتا ہے؟ سر اٹھائیے گا، اس پہ میں دیکھتا ہوں کون سا جوان میرے ساتھ چلتا ہے۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ اگر کوئی 2 عمل کرے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے سرکار کون سے؟ نبی فرماتے ایک اگر کوئی گرمیوں میں روزے رکھے، جو جوان خاموش ہو گئے نا، ابھی روزے بہت دور ہیں، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے۔ ایک جو گرمیوں میں روزے رکھے، دوسرا کہا جو اس وقت مصلی بچھائے جس وقت دنیا سو رہی ہو۔ عبداللہ بن مسعود اٹھا دیکھ کے کہتا اب پہلا عمل تو میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ جانے روزے گرمیوں کے نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوسرا تو میرے اختیار میں ہے۔ پوری رات عبداللہ ابن مسعود انتظار میں نہ سویا۔ ادھر جیسے آخری رات ہوئی، عبداللہ ابن مسعود گھر کے صحن میں آیا، دیکھا کہ جو درختوں پہ پرندے بیٹھے تھے ان کی آوازیں بھی ساکت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں اب دنیا سو رہی ہے، اور نبی نے کہا تھا اس وقت جو مصلی بچھائے جب پوری دنیا سو رہی ہو۔ ادھر عبداللہ ابن مسعود نے مصلی کندھے پہ رکھا، سیدھا چلا مسجد نبوی کی جانب۔ مسجد نبوی میں آ کے مصلی بچھا کے نماز شروع کی۔ ادھر تکبیرۃ الاحرام کہی، قرت جیسے شروع کی نا، یا عبداللہ ابن مسعود کے دائیں جانب سے کسی کے قرت کی آواز آئی۔ نبی نے کہا تھا
اس وقت عبادت کرنا جب ہر کوئی سو رہا ہو. یہ سوچ رہا تھا کہ میں محبوب خدا ہوں کیونکہ اس وقت سب کوئی سو رہا ہے. یا دائیں جانب کی طرف کی آواز آئی, اس نے جلدی سے وہ رکعت پوری کی. اب دوسری شروع کی تو دائیں جانب سے کسی کے نماز پڑھنے کی آواز آئی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جیسے نماز مکمل کی, اب جو میں نے دیکھا تو دائیں محمد نماز پڑھ رہے تھے, بائیں علی نماز پڑھ رہے تھے. سلامت و شاد و آباد. نبی پڑھ رہے بائیں علی پڑھ رہے. نبی اور علی پڑھ رہے. نبی نے جیسے نماز مکمل, ادھر میرے مصطفیٰ مولا سجدہ شکر. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے چلی رات جاگا تو سنوں تو صحیح, یہ آدھی رات ہو میرا مصطفیٰ سجدے میں ذکر کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آدھی رات ہو میرا مصطفیٰ, اس جملے پہ میں نے 3 منٹ خاموش رہ کے داد سنی ہے. آپ میں سے 10 بندے دعا دے دیں, میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا. ادھر جیسے مصطفیٰ سردار سجدہ شکر میں گئے, عبداللہ ابن مسعود روایت کرتا ہے میں پیچھے آ کے بیٹھا. مصطفیٰ سردار جیسے سجدے میں گئے نا, سجدے میں نبیوں کا سلطان کہہ رہا تھا میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ. سلامت و شاد و آباد رہے یار. مصطفیٰ سردار سجدے میں کہہ رہے تھے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ, میری امت کے گناہوں کو بخش دے. یہ دیکھ کے کہتا اتنے میں علی سجدہ شکر میں گئے. میں پھر وہاں سے اٹھا آ کے علی کے پیچھے بیٹھا کہ دیکھو علی مولا کا ذکر کرتے ہیں. علی مولا سجدہ شکر میں گئے. دیکھ کے کہا میرے اللہ تجھے میرے آقا محمد کا واسطہ, میرے گنہگار شیعوں کے گناہوں کے بخش دے. عبداللہ ابن مسعود کے طرف میں نے سوچا کہ چلے علی نبی کا واسطہ دے رہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ مصطفیٰ علی کا واسطہ کیوں دے رہے. یہ دیکھ کے کہتا ادھر میں نے سوچا, یہ نبی نے آواز دے کے کہا عبداللہ, نے کہا جی مولا, کہ میرے قریب تو آنا. کہتا ہے میں جیسے قریب گیا آپ کے نعرے پہ میں جملہ کہنے لگا ہوں, اب دیکھتا ہوں 10 بندے بھی خریدار بن جائیں میں پیغام ادا سمجھوں گا. جیسے عبداللہ قریب آیا, نبی دیکھ کے کہتے کیا سوچ رہا تھا کہ میں نے علی کا واسطہ کیوں دیا. نبی دیکھ کے کہتے عبداللہ سن میں مصطفیٰ تمہارے سامنے فیصلہ دے رہا ہوں, جس طرح میری رسالت کی گواہی علی پہ واجب ہے ویسے اس کی ولایت کی گواہی محمد پہ واجب. سلامت و شاد و آباد ہے, سلامت و شاد و آباد. مل کے حیدری. میں نے 10 بجے کا وعدہ کیا ممبر چھوڑنے کا, لیکن 5-7 منٹ اور فضائل کے دے دیتے پھر مساجد میں جملے پڑھ. جس طرح میری رسالت کی گواہی علی پہ واجب. اللہ اکبر. تو نے مصطفیٰ سردار کو سمجھا. جو شیعہ ہیں انہیں تو صحابیوں کی عزت بیان کرنا آتی نہیں, عزت بیان کرنا. اللہ اکبر. میں نے کہا تو نے ہم سے سنی کب ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں, لیکن وہ مانتے جو وہ ہے. ہم کوئی پاگل ہیں نبی کے صحابیوں کی گستاخی. میں تو ہر ممبر سے پیغام لیتا چلا رہا ہوں, یہاں پھر دوہرا رہا ہوں, لائیو چل رہا ہے, لوگ سو رہے ہوں گے. میں ممبر سے 8 ربیع الاول کی شب حیدرآباد میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے. یہ لوگ بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں نا, حرمت صحابہ کا پہرا دیتے. میں نے کہا میں پوری شیعہ قوم کی جانب سے تجھے اعلان کر رہا ہوں تیرے سامنے, جو بھی نبی کے باوفا صحابی کا گستاخ ہو نا, اس کی اور سزا بنتی نہیں ہے, اسے چوک میں کھڑے کر کے پھانسی پر لٹکا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, تشیع کا پالیسی دینے لگا ہوں, جو بھی نبی کے وفادار صحابی کا گستاخ ہے اسے چوک پہ کھڑا کر کے پھانسی پہ لٹکا. یہ شیعہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا, تجھے پھانسی گھاٹ ایک نہیں 2 بنانے پڑیں گے. جو
आंखों से दिखती है। इसमें मुस्तफा मौला की कहाँ गुस्ताखी। नबी के सहाबी सलमान जैसा सहाबी तो ले जुमला सुनिए था, मुझे पता ही नहीं कि इख्तियार सहाबियत क्या है। एक दिन सरकार सलमान ने नबियों के सरदार से कहा, या रसूल अल्लाह आज मेरे पास दावत खाएंगे? नबी ने कहा जी सलमान ठीक है मैं आऊंगा, हसनैन को भी ले आऊंगा। शाम का वक्त होगा, सलमान मौला ने जो नबी जिसे कहे ईमान के 10 दर्जों में, अल्लाह अकबर, जिसे हसनैन नाना कहते हो, सरकार सलमान ने शाम का वक्त हो गया, कोई एहतमाम किया नहीं। इधर मगरिब का वक्त करीब होने लगा, सलमान मदीने से बाहर आया, जंगल के बाहर खड़े होकर कहता है, जंगल में दौड़ने वाले हिरनों, जो भी नबी की ग़िज़ा बनने के लिए आमादा हो वो ज़िबा होने के लिए आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सहाबी खड़े थे उन्होंने देखा एक जवान खूबसूरत हिरन दौड़ता हुआ आके सलमान के कदमों में बैठा। वो सहाबी देखते कहते, सलमान ये जंगल का जानवर तेरी बात मानता है? सलमान ने कहा, जिस दिन से बतूल की दहलीज में सर देखा है उस दिन से कायनात पे मेरी हुकूमत चल, सैयदा की दहलीज में सर, उस दिन से कायनात में मेरी हम उनमें से नहीं है। मैंने कहा अब तुम्हें दोहरा यार तुम्हारा नहीं चलेगा, अब तुम्हें 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। या तुझे नबी के इश्क का दावा छोड़ना पड़ेगा, या तुझे मोहम्मद के बेटे के कातिलों की इज्जत छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि हम नबी के आशिक भी हैं, नबी के बेटे के कातिलों की इज्जत भी करते हैं। सर उठाइएगा। मैंने कहा हमने जिसको भी माना, हम हर उस बंदे को सलाम करते हैं जो फातिमा की दहलीज में सलाम करते। नबी ने कहा था फातिमा मेरा हिस्सा। ये अभी यहाँ ये भिट साहब के करीब है, मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक जुमला कहा था, तक आ गया, आप मेरे साथ न बोलिएगा, उनकी रूह को सलाम कीजिए। कैसे कैसे बंदे जिन्होंने पूरी जिंदगी न औलाद की फिक्र की, न जान की, न माल की, बस ये कि बतूल के हक की वकालत हो। अल्लाह ये बच्चा भी यहाँ से समझ के उठेगा। मिसाल उनका दिया हुआ है, मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, जुमला उनका है, उनकी रूह को सलाम कीजिए। बच्चा भी यहाँ से समझ के न उठे, आप जवानों को आखिरी दम तक ये बात वाज़ेह न रहे। तो फिर उन्होंने ये जुमला कहा, 10 रुपए होंगे आपके पास, किसी के पास, रहमत करें, वापस नहीं मिलेंगे। एक सलावत पढ़े आप सब मिलके बाद। इससे आसान करके ये बात मैं नहीं समझा सकता, देखिएगा मेरी तरफ। ये मेरे हाथ में क्या है, ये आप हैदराबाद की किसी भी मार्केट में ले जाएं, ये देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी करेंसी का नोट है, इसकी अहमियत है। ये आप जिस शॉप पे भी ले जाएंगे, ये देने पे आपको कोई ना कोई चीज बदले में मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसी 10 रुपए के 2 हिस्से करूं, इसे आसान नहीं कर सकता मैं। अब मैं उसे ये आधा हिस्सा देता हूं, मुझे हैदराबाद क्या पाकिस्तान की किसी भी मार्केट में चला के देखो, आजमा के देख लीजिएगा, ये आधा हिस्सा दे देता हूं। जिस दुकान पे भी जाओगे पहले तो लोग हंसेंगे, या तो ये बेवकूफ है, जब तू जिद करेगा तो हो सकता है तेरी पिटाई भी कर ले, मारना भी शुरू कर दें। जो आधा हिस्सा ले आया है, या ये बेवकूफ है, या ये बेईमान है, या ये बेवकूफ है, या ये बेईमान है, या ये बेवकूफ है, या ये बेईमान है। अब सर उठाइएगा, शिया सुन्नी मुसलमानों के लिए हुसैन की मजलिस से तोहफा देने लगा। जो आधा हिस्सा नोट पर चलाने जाए ना, लोग कहते हैं या ये बेवकूफ है, या ये बेईमान है। मैंने कहा अगर तू हश्र के मैदान में चला गया और फरिश्तों से कहा मैं नबी का आशिक हूँ, मैं मुस्तफा से इश्क करता था, और उन्होंने पूछ लिया बता मोहम्मद की बेटी ज़हरा के कातिलों के बारे में क्या ख्याल है, और तूने कह दिया मैं उनकी तो इज्जत करता था, फरिश्ते वहां से मार के भगाएंगे कि जो आधा हिस्सा चलाने आया है, या ये बेवकूफ है, या ये बेईमान। हिजाब तौहीद, अल्लाहु अकबर।
बतूल हिजाब परवरदिगार। वाह सही। आसान करूं बात बच्चों को समझाने के लिए, शायद वो ऊपर वाली बहस न समझ सके, तो ये बिल्कुल मैं आपकी सतह पे आके एक मिसाल देना। एक बादशाह के दौर में बहस चली थी दरबार में, ईसाइयों का एक डेलीगेशन आया, देख के कहता है जी आपकी किताबों में लिखा है कि बिन्ते मुस्तफा कायनात की तमाम औरतों से अफजल है। उस बादशाह ने कहा ये बिल्कुल लिखा है, ये तो हमारी सही किताबों में भी लिखा है, आपकी अपनी, ये तो हमारी सही किताबों में। वो देख के कहता है मैं इश्काल कर रहा हूँ। ईसाइयों का जो डेलीगेशन का सरबराह था बादशाह को देख के कहता है मैं साबित करूंगा कि जो हमारी मरियम है ना वो आपकी बिन्ते मुस्तफा से 25 गुना अफजल है। बादशाह कहता है साबित करोगे? उसने तमाम मुफ्तियों को बुलाया, मुफ्तियों को कहा ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हम दलील भी आपकी कुरान से देंगे। मुफ्ती परेशान, कुरान से साबित करो? उसने कहा हाँ आपकी कुरान में मरियम का नाम 25 दफा आया है और बिन्ते मुस्तफा का नाम एक दफा भी नहीं, तो मरियम फातिमा से 25 गुना अफजल हो। मुफ्तियों के सर झुक गए, बात तो कुरान से कर। एक बंदा खड़ा था वजीर बादशाह के साथ, अल्लाह अकबर। मैं बुजुर्गों की तो शायद मिजाज से ये जुमला नीचे हो, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मैं उनकी सतह पे ये मिसाल देने लगा हूं। एक बंदा उठा, देख के कहता है बादशाह उनसे क्यों नहीं पूछता जिन्होंने कुरान वारिसों से पूछा, जिन्होंने कुरान वारिसों से पूछा है। चले आज के दिन का हक है, कल तो मुझे पूरी मजलिस चाहिए थी, बात चली गई और हुक्म भी था इस हवाले से गुफ्तगू करने का, हालात का तकाजा भी था, इसलिए ये बहस छेड़ बैठा। वरना आज का दिन मंसूब है तेरे कायम मौला के बाबा के साथ, सरकार अस्करी मौला के साथ बात भी आ गई है। तो यही से जुमला सुनते हुए जाए, अस्करी कौन? कुरान का वारिस कायम मौला का बाबा। यही वजह है सरकार अस्करी बादशाह के दौर में एक बंदे ने कुरान पे एतराज किए। उसने कहा मुझे कम अज कम कुरान पे 70 एतराज है। उसने एक किताब भी लिख दी कि मैं कुरान पे ये एतराज मैंने किए हैं। वो रोजाना लेक्चर देता था, लोग उसकी बात सुनने आ जाते थे। जब ये बात मौला अस्करी को पता चली ना, इससे जल्दी से मैं गुजर नहीं सकता, जब ये बात मेरे मौला अस्करी को पता चली, अस्करी बादशाह एक गुलाम से कहते तू आज उसके लेक्चर में जाना और जब वो अपनी बहस शुरू करे ना उससे उठ के सिर्फ एक सवाल करना कि जो कुरान का मतलब तू निकाल रहा है ये तेरे जहन की तख्लीक है या अल्लाह ने तुझे बताया? अब वो गुलाम उठा सीधा आया, उसने जैसे सवाल किया वो देख के कहता है जवाब तो बाद में देता हूं, पहले मुझे ये बता तुझे सवाल किसने बताया, तुझे सवाल किसने बताया? वो देख के कहता मेरे जहन में आ गया। देख के कहता है नहीं इतना तो मुझे भी पता है, ये सवाल वारिस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उसने इतनी ज़ख़ीर किताब लिखी थी कुरान पे एतराज की, उसने वो उठाई और जाके पानी में बहा दी। लोगों ने कहा तेरी दलीलें भी मजबूत थी, लोग तेरी बात भी सुन रहे थे, फिर ये किताब तूने पानी में क्यों बहा दी? देख के कहता पहले हाफिजों को सुना रहा था, अब वारिस ने एतराज किया है। पहले हाफिज, अब वारिस ने। अस्करी बात इमाम का हर फरमान हुज्जत होता है। अल्लाह अकबर। मेरा मौला नाम क्या है मेरे बादशाह का? लक़ब क्या है? अस्करी। कुछ बंदों ने किताब में लिखा कि जी सामर में जहाँ कैद थे उस मोहल्ले में बड़े जंगजू रहते थे, लिहाजा वो उनको अस्करी कहा जाता था, तो उनकी निस्बत से उन अस्कर वाले मोहल्ले की वजह से इनका नाम अस्करी बढ़ गई। मैंने कहा हुज्जत आलमीन पे हो, लक़ब मोहल्ले की वजह से। हुज्जत आलमीन पे हो, लक़ब मोहल्ले की वजह से कैसे? इस वाक़ये को कोई और पढ़े तो शायद आधा घंटे में पढ़ सकता है, मैं इसे भी 2 मिनट में समेटूं और मसाइल की जानिब बढ़ने लगा हूं। यही वजह है कि जब अस्करी बादशाह को ये मोतमिद अब्बासी, खुदा इसका लानत करे, इसने एक बंदा भेजा, देख के कहता वैसे तो फर्जंद रसूल मेरी कैद में है, लेकिन जाके उसे कहो कि मैं कह रहा हूं आप कल आए और मेरा लश्कर देख कर जाए। उसने सिपाही से कहा जब पैगाम दो ना तो इमाम के चेहरे के तासुरात जरूर दें कि वो डर रहे हैं या मुतमईन है।
सिपाही जैसे आया, इमाम मुस्कुराते हुए घर से निकले, देख के कहते क्या है? उसने कहा वो बादशाह कह रहा है मैं आपको लश्कर दिखाना चाहूँ। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं उसे कहना लश्कर तैयार कर, हम देखने जरूर आए। दूसरा दिन हुआ, इमाम जैसे आए, उसने हजारों की तादाद में घोड़े सवार सिपाही खड़े किए हुए थे जो असलहा लेके, हथियार लेके, तलवारें लेके बेनियाम करके अपने घोड़ों पे बैठे थे। जैसे इमाम आए देख के कहता है देखें अली इब्न हुसैन इब्न अली, अली ये लकी के बैठे, हसन अस्करी देखें ये पूरा मेरा लश्कर है, ये पूरे मेरे घोड़े सवार हैं। तारीख लिखती है हसन अस्करी मौला उन घोड़ों के दरमियान से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई शहंशाह अपने इस्तंबल का मुआयना करता। उन तमाम घोड़ों से गुजरते हुए आके मेरे कायम मौला का बाबा इसके साथ खड़ा हुआ। देख के कहते मोहम्मद सिर्फ सिखाएगा या कुछ देखेगा भी सही? अल्लाह अकबर, सिर्फ सिखाएगा या कुछ देखेगा भी सही? कहते आप क्या दिखाएंगे? इमाम ने कहा तुमने क्या दिखाया? कहता है अपना लश्कर। इमाम ने कहा मैं अपना दिखाऊंगा। आपका लश्कर है? इमाम ने कहा तेरी इतनी सी हुकूमत है, तेरे पास लश्कर है और खुदा ने जिसे कायनात पे हुज्जत बना के भेजा, ये कैसे हो सकता है खुदा उसे लश्कर न दे? ये देख के कहता फिर दिखाए। इधर इमाम ने हाथ फेरा, ये कहता है मैंने मशरिक देखा तो घोड़े सवार, देखा तो आंखें की नजर रुक जाती थी, घोड़े सवार नहीं रुकते थे। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, मैं जहां देखता था मुझे सिपाहियों की कतारें नजर आती थी। इतने में हर सिपाही तलवार अलम करके कह रहा था लब्बैक मेरे मौला, आप हुक्म करें तो इसके पूरे लश्कर को तारीख कश खा के जमीन। इमाम मुस्कुरा के कहते हैं इसकी तलियां मलो, ये मुझे डराना चाहता था, खुद गश खा के गिर पड़ा। ये मुझे खौफ ज़दा खुद इसकी हुज्जत खुदा। बस वक्त तेजी के साथ गुजर गया, फिर कभी मौका मिला तो तफसील से गुफ्तगू। खुदा रहा में बिलखुसूस याद पे अमल करना, जवानों से हाथ बांध के इस रात में और कल के दिन में अपने जमाने के इमाम को न भूल। यकुम मुहर्रम से लेके कल तक मेरा मौला कायम दादियों का पुरसा लेने आता था। आज रात दादियां कायम को तसल्लियां दे रही हैं। अजर कमल सैयदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। आज तेरे जमाने के इमाम की यतीमी की रात, जितना हो सके जवानों से हाथ बांध के कह रहा हूं यार, दिन में एक दफा सही अपने इमाम को जरूर याद करें। दुश्मन भी सोशल मीडिया पे उसे बुरा भला करे और हम भी उसे याद न करें। तो आज भी पर्दे गैब में इस इंतजार में कि कौन है जो मुझे करबला वालों का पुरस्कार दे। आज रात यकीनन आप सारी रात आजादारी में गुजारी, घर जाके सोने लगे चंद मिनटों के लिए सही वुजू करके अपने बिस्तर पे बैठ के रो के कहना मौला तेरी यतीमी के बड़े अरमान, मौला तेरी दादियों की चादरों के बड़े अरमान। सैयद आपका पुरसा कबूल। शायद मैं वैसे कुछ और पढ़ता, लेकिन अब जिक्र भी इमाम का शुरू कर बैठा। आज की शब मंसूब भी मेरे सुल्तान के बाबा से। इस इस्मत के घराने में कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें बड़ी सख्त जहर दी गई। तारीख ने जिस जहर का नाम लिखा है जहर हलाहिल, तिब के माहिर कहते हैं ये इतनी सख्त है कि अगर दरिया में इसका एक कतरा डाल दिया जाए ना तो मीलों तक आबी मखलूक तड़प तड़प के मर के बाहर आ। अजर कमाल ये जहर तेरे हसन मुज्तबा मौला को मिली, मौला एक दिन पूरा तड़पते रहते।
سنیں گے دکھ اپنے اس امام کے. امام چونکہ 28 سال کے جوان تھے. یکم ربیع الاول کو تیرے مولا قائم کے بابا کو زہر ملی ہے. 6 دن تڑپتا رہا ہے قائم مولا کا بابا. اجرکم اللہ. 2 دکھ اور سنے میرے مولا کے. شاید بے شکریہ نہ ہو لیکن ہر آنکھ کا وضو ہو جائے. کم از کم کچھ جوان یہ آج رات سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. یہ میرا وہ مولا ہے کہ علی سے لے کے عسکری تک 11 اماموں میں یہ واحد میرا امام ہے جس نے اپنی قبر خود بنائی ہے. اللہ اکبر. اور صاحب تو پڑھ گیا جس نے اپنی قبر خود بنائی ہے. دوسرا جملہ سنیں گے. 4 سال کی عمر میں تیرا یہ امام ہوا ہے کہ بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے جس عمر میں سجاد کا باقر قید ہوا تھا نا اسی عمر میں نکی کا بیٹا عسکری قید ہوا. باپ کے ساتھ مدینے سے زنجیر پہن کے چلا نا. بابا کو دیکھ کے کہتا ہے بابا ہم کبھی پھر مدینے واپس آئیں گے. باپ رو کے کہتا ہے نہیں نہ اب میں نے آنا ہے نہ تم نے آنا. اجرکم اللہ. آخری دم تک قید میں رہا. صاحب تمہیں پڑھ گیا اسے ایک جملے میں. 4 سال کی عمر میں تیرا امام قید ہوا. 28 سال کی عمر میں شہید. پتا چلا یہ تیرا وہ امام ہے جس کی پوری زندگی ہی قید خانوں میں گزر. اجرکم اللہ. سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے. حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. یقیناً وہ آج پردہ غیب سے اپنے بابا کا پرسہ لینے ضرور آیا ہوگا. عزادارو جتنا ہو سکے آج رات کل کا دن زمانے کے امام کو پرسہ دینا. رو کے کہنا مولا یہ محرم یہ ایام عزا تو ہم نے جیسے پیسے کر کے گزار دیے. مولا اگلے سال محرم کا چاند ہم تیرے قدموں میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں. مولا اگلے سال سے پہلے تشریف لے آئے ہم آپ کو آپ کی دادیوں کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. عزادارو جیسے 6 دن تڑپتا رہا نا تیرا یہ امام اللہ نہ بھلائے. آج کا دن تھا جیسے زہر کی شدت بڑھی نا. کتابیں لکھتی ہیں اتنے میں ایک پردہ دار سپاہیوں کے قریب آئی. روڈ کا راستے سے ہٹ جاؤ میں نے اپنے وارث سے ملاقات کرنی ہے. عزادارو سرکار قائم مولا کی اپا قریب آئی. روڈ کا اس قریب مولا آپ کو جا رہے ہیں بتائیں وہ صحیح آپ کے بعد میں نے کہاں جانا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو امام کا ایک صحابی ہے. امام کا ایک غلام ہے. تاریخ لکھتی ہے بڑا رازدار غلام تھا میرے مولا کا. جب مولا کچھ دن شہادت سے پہلے گھر میں اپنی قبر کے لیے زمین کھود رہے تھے نا ایک دن قریب آیا. سر اٹھائیے گا ہو ہلکے کا ماتمی. اور وہ اس جملے پہ فرصہ نہ دے سکے مہمان تھا ہی نہیں. جیسے امام قبر بنا رہے نا وہ غلام قدموں پہ گر کے کہتا مولا گڑھا کیوں کھود رہے ہیں. امام رو کے کہتے گڑھا نہیں کھود رہا میں قبر بنا رہا ہوں. وہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا کس کی قبر بنا رہے. امام رو کے کہتے ہیں مجھ غریب کی قبر ہے. عزاداروں وہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا جو اپنی قبر خود بنائے. امام نے کہا تو نے ان کو پہچانا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 72 جنازے دھوپ میں چھوڑ دیے تھے. اجرکم اللہ. سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے. حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. بس ایک روایت اور سنے میں منبر چھوڑنے لگا. عزادارو یہ غلام تیرے زمانے کے امام کے پاس سرداب میں آیا. قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا نماز مختصر کرے بابا تڑپ رہا ہے. عزادارو جیسے تیرے زمانے کا امام آیا نا یہ جہاں امام کی قبر ہے نا جو سامرا کے ظاہر ہے یہ حقیقت میں تیرے مولا عسکری کا گھر ہے. مولا نے اپنے گھر میں اپنی قبر بنائی تھی. عزادارو جیسے میرے مولا قائم آئے نا عسکری مولا میں روکے گا قائم بیٹے آج سے تو حجت خدا ہے. میرے بیٹے آج سے تو کائنات کا امام ہے. میرے بیٹے اپنے ظہور میں جلدی کرنا. عزادارو جملہ سنیں گے یکم ربیع الاول سے یہ وہ دن ہے نا جن دنوں میں لوگوں نے بطول کو زخمی کیا تھا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں پرسہ کی کوشش کیجئے.
فاطمہ رو کے کہتے میرے بیٹے ظہور میں جلدی کرنا، لیکن میرے لال ایک بات یاد رکھنا، جب ظہور کرے نا حسین کے قاتلوں سے بدلہ بعد میں لینا، پہلے ان سے پوچھنا بتاؤ میری دادی کا قصور کیا تھا، بتاؤ میری دادی زہرا کو زخمی کیوں کیا تھا۔ اجرکم اللہ، سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قائم مولا کا بابا دنیا سے گیا نا، اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا کبھی نہ پڑتا، کسی ماتمی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ اتنے میں سپاہی جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، جناب قائم مولا کی اماں کو دیکھ کے کہتے بتائیے آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میرے مولا کی اماں نے، مولا غیبت میں جا چکے تھے، بی بی رو کے کہتی ہے نہیں بتاؤں گی۔ عزادارو انہوں نے زنجیر بھی نکالے، انہوں نے رسیاں بھی نکالی، ادھر تیرے مولا قائم کی اماں کو رسیاں اور زنجیر پہنائے، طرف کے کا زینب نے قید ہو کے سجاد بچایا تھا، محتاج ہو کے اپنا قائم بچایا۔ ماتم حسین